خطاب دیتا ہوں عظیم سکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب مدیر مرکز البدر گجرانوالہ کو تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالرزاق اظہر حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا اور ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی ہی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، آج کا جو عنوان ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اشتہار کے اوپر، فلیکس کے اوپر لکھا ہوا ہے بہترین عورتیں کون ہیں؟ تو اپنے اس عنوان پہ انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے بھائی قاری امین مدنی صاحب، اللہ ان کی بخش و مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے لواحقین پسماندگان، خاص طور پہ ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، اللہ انہیں صبر اور استقامت عطا فرمائے، اللہ ان کو اس بہت بڑی آزمائش پر اجر عظیم سے نوازے اور اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ انہیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے لیے بھی، ان کی اہلیہ کے لیے بھی آسانیوں والے معاملات فرما دے۔ قاری صاحب کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے ساتھ خیر والے معاملات فرمائے۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا، پہلے جب آتا تھا تو ادھر قاری صاحب یا کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، یہی کیفیت ہوتی تھی۔ اور پچھلا جب میرا درس ہوا، ہفتے کو درس ہوا، اتوار کا دن گزرا، سوموار کو پتہ چلا قاری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے خاص طور پہ بخشش مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے وہ بانی تھے، اور جب تک یہ پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے،
اور مجھے امید ہے بھائی عبدالصبور صاحب، مسجد کی انتظامیہ، دیگر احباب گرامی انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ کو، اس نیک اور اچھے اور صالح عمل کو انشاءاللہ بڑی تنددہی کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اور یقینی بات ہے قاری صاحب کی بڑی ساری خدمات ہیں گجرات کے اندر بھی اور اس مسجد کے اندر بھی، اللہ پاک ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے، اور اللہ ان کی بیٹیوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ موت اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا امر ہے، خالق و مالک کائنات کا فیصلہ ہے۔ جس طرح آج قاری صاحب نظر نہیں نہ آ رہی، اسی طرح ہم نے بھی نظر نہیں آنا۔ ایویں ہی کن چلیا جہان سارا ملیا، ایویں ہی کن چلیا جہان سارا ملیا، اے بھی میرا ہے، اے بھی میرا ہے، اے بھی میرا ہے، لڑائیاں جھگڑے فساد، ایویں ہی کن چلیا جہان سارا ملیا، خالی ہاتھ ہوویں گا جدوں ایتھوں چلیا، ختم کر دینا تینوں موت دیاں ہنیریاں، قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں۔ مان کانوں کرنا ہے حسن تے جوانی دا، مان کانوں کرنا ہے حسن تے جوانی دا۔ کھانا کھایا، میں نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب آپ کی صحت پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے۔ قاری صاحب مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب اب میں واک کرتا ہوں، اب میں واک کرتا ہوں روزانہ، ماشاءاللہ کوشش محنت کرتا ہوں، وزن کچھ کم ہوا ہے، تو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، لیکن مالک کے فیصلے اور یہ اللہ کے نظام ہیں۔ بڑی بڑی دیر بیماریوں لاچاریوں سے لڑتے لوگ گزار جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے توانا تندرست، اچانک اٹیک ہوا، اللہ کو پیارا ہو۔ مان کانوں کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جی میں بلبلائے پانی دا، تے ساواں نے جو تیریاں اے بھی نہیں تیریاں، اے ساواں نے جو تیریاں اے بھی نہیں تیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی موت کو نہ بلانا چاہیے۔ جب بندہ موت کو یاد رکھتا ہے نا، بڑے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کروا لیتا ہے، بڑے سارے گناہوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قاری صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے جو احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری التماس ہے آپ اندر تشریف لے آئیں۔ یہ جو احباب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، بزرگ ہیں، ٹیک کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، ان کو میں نہیں کہہ رہا، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے، ان کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اور جو شخص ٹیک کے بغیر بیٹھ سکتا ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، اسے اس مجلس حدیث کے اندر، قرآن کی مجلس کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ میں نے ایک دفعہ یا دو دفعہ پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس کے اندر خاص طور پہ کبھی یہ ٹانگیں بچھا کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، اور مجلس حدیث کے اندر اگر محدثین کی زندگی کو پڑھیں تو وہ دو زن ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بات ہوگی کس ہستی کی؟ اللہ کی بات ہوگی۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟
پھر بات ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی زبان نبوت سے جو نکلا ہے اس کا جو احترام ہے، اس کی جو عزت ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کبار تابعین میں سے ٹیک لگا کے نا لیٹے ہوئے تھے۔ ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا، حضرت بوڑھے تھے، کمزوری تھی، اٹھے سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے کپڑے سیدھے کیے، ٹیک چھوڑی، اس بندے کو حدیث بیان کی۔ وہ جاتا ہوا کہنے لگا، حضرت آپ کو میں اس آزمائش میں ڈالنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ لیٹے لیٹے مجھے مسئلہ بتا دیتے، اس میں کون سی پریشانی والی بات تھی؟ آپ سیدھے ہوئے، ٹیک چھوڑی، پھر دو زن ہوئے، اپنے کپڑے سیدھے کیے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا امامہ یا اپنی ٹوپی سر پہ رکھی، اور اس کے بعد آپ نے مجھے مسئلہ بتایا ہے۔ حضرت فرمانے لگے، لا ينبغي لابن مسیب ان یحدث حدیث رسول اللہ وهو مستجع، مسیب کے بیٹے کو زیب ہی نہیں دیتا، مسیب کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا، سر تاج الانبیاء کی حدیث کو بیان کرے اور لیٹ کے بیان کرے، ٹیک لگا کے بیان کرے۔ اگر میں اس طرح بیان کروں کہیں میرے محبوب کی حدیث کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس لیے جب بھی آپ درس و دروس کی محفل کے اندر بیٹھیں تو اس واقعے کو، اس حدیث یعنی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، بہترین عورتیں، دو طرح کے، یہ دو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ عورتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورتیں کہا ہے، جس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، مریم ابنۃ عمران، یہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے آپ نے فرمایا یہ افضل ترین بہترین عورتیں ہیں، بہترین عورتیں۔ ایک وہ ہیں جو امت کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کون سی صفات کی حاملین وہ عورتیں ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عورتیں قرار دیا ہے، بہترین عورتیں۔ تو میں نے وہ صفات اور خوبیاں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ چند احادیث کے اندر وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ۔ آج کے اس مجلس کے اندر میری جو معززات مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے تو آج کا عنوان ہے ہی، لیکن آپ نے اسے سماعت کر کے پھر آپ نے اپنے گھر جا کے گھر والوں کو اپنے گھر میں یہ بیان کرنا ہے، بتانا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے گھر میں جا کے یاد رکھیں گے نا، انشاءاللہ بتانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ بات ایسے ضرور ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے بیگم کے لیے، بچوں کے لیے بیگم کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، دوستوں کے لیے ٹائم بڑا ہے، فیس بک کے لیے بڑا ہے، نیٹ کے لیے بہت ٹائم ہے، دکان پہ شاپ پہ صبح سے لے کے شام تک ٹائم، اور جناب بزنس کے لیے کئی دن،
کبھی کس شہر میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں، لیکن آج اگر ٹائم نہیں مل رہا تو بچوں کو نہیں مل رہا اور بیوی کو نہیں مل رہا۔ ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب کا یہی حال۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے گھر میں ٹائم دیتے ہیں وہ لوگ زندگی میں بڑا سکون اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی، تیرے لیے تیرا گھر بہت وسیع ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے گھر میں ٹائم زیادہ گزار۔ جب گھر میں ٹائم گزارو گے آپ کی بیوی کے بھی اوپر آپ کی نظر ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کو بھی نوک پلک کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کی نوک پلک کی ضرورت ہے۔ وہ نوک پلک کس نے کرنی ہے؟ جو گھر کا ذمہ دار ہے۔ تو گھر کے ذمہ دار کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، کسان کہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کھیتی کے لیے، کھیتی میں جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں، کھیتی میں علیحدہ سے گھاس اگ رہی ہے، کھیتی کے اندر اس کو جو ہے نا وہ طرح طرح کے کیڑوں مکوڑوں نے تباہ کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرے اور بڑی مصروفیات ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو فصل کہاں سے لوگے؟ اب موسم آیا نا چاول کا، کسان کتنے چاول کی فصل جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ محنت کی، کوشش کی۔ اسی طرح یہ فصل ہے، یہ پنیری ہے، جو اولاد ہے نا یہ پنیری لگائی ہوئی ہے۔ آج اگر اس کو ٹائم دیا تو فائدہ ہوگا، نہ ٹائم دیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے گھر جا کے آج جو میں نے حدیثیں بیان کرنی ہے نا انشاءاللہ یاد آپ نے رکھنی ہے، اور اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو بٹھا کے یہ حدیثیں بیان کرنی ہے، ان کو سنانی ہے انشاءاللہ۔ جو سنائیں گے وہ انشاءاللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النسائکم، تمہاری بہترین عورتیں۔ کیا عنوان ہے ہمارا؟ بہترین عورتیں۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ سارے بولے سارے، آج کا عنوان کیا ہے؟ کسی عورت کو میں تو بہترین قرار نہیں دے سکتا، آپ بھی نہیں دے سکتے۔ بہترین قرار دیا ہے کس نے؟ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی مولانا عبد الوہاب عابد صاحب، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، اللہ کریم ان کی عمر میں برکتیں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے جسے بہترین کہا ہے، بہترین وہ ہے۔ کسی کو میں بہترین کہتا ہوں، کسی کو آپ بہترین کہتے ہیں، بہت اچھا، بہت بہترین، تھوڑی سی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ بہترین بدترین میں بدل جاتا ہے، بہترین بدترین میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے بہترین کون ہے؟ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا خیر النسائکم، تمہاری جو عورتیں ہیں نا ان میں سے بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ الودود، الودود، وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہیں، اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں۔ شوہر سے محبت ہو تو کسی اور کی طرف نگاہ جاتی ہے؟ شوہر سے محبت ہو تو وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں بربادیاں کرتی ہے؟ شوہر سے محبت ہو، شوہر بیماری میں کرا رہا ہے اور اسے محسوس تک نہیں ہوتا کہ میرے میاں کو یہ تکلیف ہے اور میں ان کا سہارا بنوں، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے کا المیہ یہ ہے، بڑے سارے کیسز ایسے ہیں، اخبارات کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اور پہنچتی ہیں۔
فلاں عورت نے فلاں اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کروا دیا. ہوتا ہے یا نہیں؟ بدترین عورتیں ہیں، بدترین عورتیں، بدترین عورتیں ہیں اللہ کی قسم جو اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی. الودود کس کو کہتے ہیں؟ اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں. اب اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اپنے شوہر کے لیے گدلی رہے گی؟ اپنے شوہر کی اولاد کو خراب کرے گی؟ اپنے شوہر کی بے عزتی کرے گی؟ اپنے شوہر کو اپنے گھر کا ملازم سمجھ کے رکھے گی؟ وہ اپنے سر کا تاج بنا کے رکھے گی، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے اونچا رکھا جاتا ہے، اسے بلند رکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہے وہ بہترین عورت ہے معاشرے کی، بہترین عورت. اور معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جس قدر گندگی کا اور بدکاری کا سیلاب ہے اس کے اندر لمبا چوڑا حصہ عورتوں کا شامل ہے. شوہر گھر میں نہیں، گھر میں کوئی اور آیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بہترین عورت ہے؟ بدترین عورت ہے، بدترین. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الودود وہ عورت جو محبت کرتی ہے بہت زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی. الولود آپ نے فرمایا جو اپنی نسل کو بڑھانے والی ہے، اپنی نسل کو بڑھانے والیاں. وہ عورتیں معاشرے کی بہترین عورتیں ہیں اور انہیں بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. جو عورتیں اپنی نسل کو بڑھاتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت بھی مرد بھی دونوں کا ذہن کیا بنا دیا گیا؟ بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، اور رہندی کھوندی کسر ڈاکٹراں کر چھڑیے، جیڑی بی بی آئے آپریشن کرو بس ختم. عورت کی زندگی بھی تباہ کر دی، برباد کر دی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اندازہ کریں جو آسمانوں سے رب کریم کے وعدے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا ہر کوئی اپنا نصیب لے کے آتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل، یہ قتل نہیں ہے. ایک تو واقعتاً کچھ جینون شرعی عذر ہے پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اگر شرعی عذر نہیں تو پھر اپنی نسل کو نہ بڑھانا یہ اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے. جو دنیا میں آتا ہے نا وہ اپنا نصیب اور مقدر لے کے آتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا نصیب لے کے آتا ہے، دوسرا آیا وہ اپنا نصیب لے کے آیا، تیسرا آیا وہ اپنا نصیب لے کے آیا، بیوی آئی تھی وہ اپنا نصیب لے کے آئی. وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک ایک تے دو دو 11. پہلے اکیلا تھا، اکیلے تھا کا نصیب اور مقدر لڑتا تھا. اب ہو گئے دو، کتنے ہو گئے؟ 11. کتنے؟ ایک تے دو دو وری ایک ہوئے تھے کنے ہوئے؟ 11. اتنی طاقت بڑھ گئی ہے. پہلے سیلری کتنی تھی؟ 20,000 25,000. بیوی آئی سیلری بڑھ گئی، اولاد آئی اللہ نے کاروبار دے دیا، اب سلسلے اللہ نے بڑھا دیے. یہ بات یاد رکھیں کبھی بھی اس ڈر سے یہ سلسلے اس اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں آنا چاہیے. تو فرمایا وہ عورتیں بہترین عورتیں ہیں جو اپنی نسل کو بڑھانے والی ہوتی ہیں. بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں،
ہیں جی، وہ جوان ہوئے، ان کی شادیاں کی آگے، ان کی اولادیں، خاندان بڑا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اسی مسجد کے اندر ایک درس دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ، ان کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے، اس میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرماتا ہے کہ میں نے جو شادیاں کی ہیں نا، وہ شادیاں میں نے اس لیے نہیں کی کہ مجھے کوئی جو ہے نا وہ جنسی خواہشات جو ہیں ان کا میرے اوپر تسلط ہے. اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں کہ خواہشات کا گھوڑا اتنا بے لغام ہو چکا ہے کہ میں اتنی شادیاں کر لی ہیں. نہیں، میں شادی اس لیے کر رہا ہوں، بیوی کے پاس اس لیے جاتا ہوں، اللہ یخرج منی نسمتن تسبح اللہ، شاید اللہ عمر کی سلب سے کوئی ایسی روح پیدا کر دے جو اللہ کی تسبیحات پڑھنے والی ہو، اور وہ اللہ کی تسبیحات پڑھے گی، اللہ عمر کے درجات کو بلند کر دے گا. اب ایک آدمی کو اللہ نے 5 بیٹے دیے، 5 ہی حافظ، 5 ہی عالم. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا فوت ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے 10 بیٹے دیے. کتنے دیے؟ اللہ نے 10 بیٹے دیے. کلہم قرأوا القرآن، اور 10 کے 10 ہی قرآن کے قاری بن کے دنیا سے گئے. اب وہ 10 قرآن پڑھنے والے اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ، تو والدین کا صدقہ جاریہ ذرا اندازہ تو کریں، پھر والدین کے درجات اور بلندی کا قیامت کے دن کیا عالم ہوگا. ایک وہ آدمی ہے جس کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ایک کے 2 ہیں، ایک کے 3 ہیں، ایک کے 4 ہیں، ایک کے 5 ہیں، ایک کے 6 ہیں، ایک کے 10 ہیں. قیامت کے دن درجات کس کے زیادہ ہوں گے؟ کیوں جی؟ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ جن کو اولاد نہیں ملی ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے. اور سوچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی رکھیں، لعل اللہ یخرج منی نسمۃ تسبح اللہ، اللہ شاید میری سلب سے کوئی ایسے جی پیدا کر دے، ایسی روح پیدا کر دے جو اللہ کی تسبیحات پڑھے، اور عمر بن خطاب کے درجات کو اللہ بلند فرما دے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نسل کو بڑھانے والی عورتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہترین عورتیں ہیں. کتنی خوبیاں ہوئی؟ 2 خوبیاں، شوہر سے زیادہ محبت کرنے والیاں اور اپنی نسل کو بڑھانے والیاں 2 ہو گئی. اور تیسری خوبی آپ نے یہ بیان فرمائی، المواتیہ، المواسیہ. المواتیہ، المواسیہ، یہ کون سی عورت ہے؟ مواتیہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی موافقت کرنے والی ہے، اپنے شوہر کی ہر اچھے کام میں، ہر نیک کام میں، ہر صالح عمل میں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت کرنے والی ہے. جہاں اسے کوئی نقصان بھی نظر آتا ہے نا اپنا، وہ اپنا نقصان بھلا دیتی ہے. کیوں؟ کہتی ہے اس لیے کہ میرے شوہر نے جو کہا ہے میں نے وہ ماننا ہے، میں نے اپنے سرتاج کی بات کو اونچا رکھنا ہے، میں نے اپنی بات کو پیچھے رکھنا ہے. اللہ کی عظمت کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی موافقت کرتی ہے کائنات کی بہترین عورت ہے وہ. اب ہمارے گھروں میں راج ہے عورتوں کا، گھروں میں راج کن کا ہے؟ عورتوں کا. عورتوں کی بات مقدم، اور جس بی بی دی گل نہ منی جائے وہ گھر دے وچ ایسا پٹوسا پاندی ہے، ایسے حالات پیدا کر دیندی ہے، یقین مانے ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ گھر جہنم بن جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے گھر. میری بات کیوں نہیں مانیں گے؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی موافقت کرتی ہے۔ کیسے موافقت کرتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ، سب بولیں، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں نہیں آپ رضی اللہ عنہ کہتے؟ صحابہ اور صحابیات کا نام آتا ہے، تڑپ کے کہا کریں، تڑپ کے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور ان کی عزت و عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہمیں دین کی سمجھ آئے گی۔ اگر صحابہ کی عزت و عظمت نہ ہوئی تو ہمیں دین بھی نہیں ملنا، کیونکہ دین ملا ہی ان کے ذریعے ہے۔ صحابہ کو نکال دے پھر دین لے کے آئے، کہاں سے لائیں گے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شوہر کائنات کے اندر ایسا شوہر کسی کو ملا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین کا کام شروع کیا، اور سیدہ خدیجہ وہ عورت ہے جو مکہ کی متمولہ ترین عورت تھی، مالدار ترین عورت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ تجارتی قافلے لے کے جایا کرتے تھے، اور رقم کس کی ہوتی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا کام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبوت کا اعلان کیا، دعوت دین کا کام شروع کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنا مال ہے سارے کا سارا مال یہ خدیجہ کا نہیں ہے، یہ خدیجہ کا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ یہ ہے المواتیہ والمواسیہ، اپنے شوہر کی موافقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر موافقت کی، اتنی موافقت کی، جب وحی اترتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ فرماتے حبب الی الخلاء، خلوت نشینی مجھے محبوب ہو گئی۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں لمبا چوڑا ٹائم ہی غار حرا کے اندر گزرتا، اور اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بناتی گھر سے، مکہ سے۔ کہاں سے؟ جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں یا حج کرنے گئے ہیں اور غار حرا اور جو ہے نا مکہ شہر، ان کے درمیان جو مسافت ہے ان کو پتہ ہے، پیدل جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر۔ کیسی موافقت ہے! آج شوہر کچھ کما کے نہ لائے، کسی جگہ پہ زیادہ ٹائم دے، تو بعض عورتیں اپنے گھروں کے اندر لڑ پڑتی ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگوں کو سنا گیا ہے، وہ کہتے ہیں گھر جاتا ہوں تو یہ میری بیگم میرے لیے دروازہ نہیں کھولتی، جتوں آیا اتھے ہی ٹر جا، جہاں سے آئے ہو وہاں ہی واپس چلے جاؤ۔ قربان جاؤں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، گھر میں کھانا تیار کرتی، کھانا لے کے پیدل اتنا سفر طے کر کے غار حرا میں پہنچتی اور اللہ کے نبی کو کھانا کھلاتی جا کے۔ اور مال کے کائنات کو ان کا یہ عمل یہ موافقت اتنی پسند آئی، میرے اور آپ کے رب نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ آسمانوں سے رب کائنات خدیجہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ آسمانوں سے رب کا سلام آ رہا ہے، کس کے لیے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور رب کا سلام آیا نوح علیہ السلام کے لیے، جس نے 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مارے کھائی ہیں،
اور رب نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلام رب کا آیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس نے اپنے آپ کو چیخا میں ڈلوانا پسند کر لیا، اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلوانی برداشت کر لی۔ اللہ کی قسم رب کہتے ہیں سلام علی ابراہیم۔ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑی دشواریوں کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر رب نے آسمانوں سے پیغام بھیجا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کے لیے رب نے کہا سلام علی الیاسین۔ جہاں اللہ کے نبیوں کے لیے آسمانوں سے رب کا سلام آ رہا ہے، وہاں رب ذوالجلال والاکرام نے خدیجہ الکبریٰ کو بھی آسمانوں سے سلام بھیجا۔ فرمایا میرے محبوب خدیجہ کو سلام کہیے۔ ایک بات۔ نمبر 2 وَبَشِّرْهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَبَشِّرْهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور ساتھ میری بندی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ فرمایا ایسا گھر جو موتی کا بنا ہوا ہے۔ کس کا بنا ہے؟ موتی کا بنا ہوا محل ہے خدیجہ الکبریٰ کا، لا صخب فیہ ولا تعب، جس میں کوئی شور و غل بھی نہیں ہوگا، جس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے؟ المواتیہ، مواسیہ، اپنے شوہر کے ساتھ موافقت کرنے والی، اپنی بات کو پیچھے کر دیا، اپنے میاں کی بات کو آگے کر دیا۔ بہترین عورتیں، بہترین عورتیں جنہیں ساری کائنات کے سردار نبی نے بہترین قرار دیا ہے، اس کی یہ خوبی ہے۔ پھر جب شیب ابی طالب کی قید ہوئی، شیب ابی طالب میں صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیب ابی طالب کا حال یہ تھا ہمارا کہ درختوں کے پتے کھا کے ہم گزارا کرتے تھے۔ کیا کھا کے؟ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے، اور جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے نا تو مینگنی آتی، یازا احدنا کما تازا الشات، جس طرح بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں نا، اسی طرح قضائے حاجت تھی۔ اور فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال یہ تھا، وہ خدیجہ الکبریٰ جو مکہ کی متمولہ مالدار ترین عورت تھی، جس کے پاس سے رقم لے کر بڑے بڑے مکہ کے سردار تجارتیں کیا کرتے تھے، وہ خدیجہ الکبریٰ اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی موافقت میں، اپنے شوہر کی موافقت میں اللہ کے دین کے اوپر صرف کر دیا۔ اور آج اس خدیجہ کا حال یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، یہ کیفیت بن چکی ہے، لیکن ساری زندگی کبھی اپنے شوہر کو تانا نہیں دیا، شکوہ نہیں کیا، پریشان نہیں ہونے دیا۔ المواسیہ کون؟ اپنے شوہر کی موافقت کرنے والیاں۔ جو عورت اپنے شوہر کی بات کو مقدم رکھتی ہے، میں اپنے اللہ کی عظمت کے صدقے سے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر شوہر کی بات غلط بھی ہوگی، وقتی طور پہ اسے غلط بھی نظر آ رہی ہے، اللہ کی قسم اللہ اس میں اس کے لیے خیر ڈال دے گا، اللہ اس کے لیے خیر ڈال دیتا ہے۔ وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے اور میں نے اپنے شوہر کی موافقت کرنی ہے، اگر شوہر کی بات کی وجہ سے کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے، اللہ اس کے لیے اس میں بھی خیر اور برکتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام بھی، ہمیں بھی اس میں بسا اوقات جو ہے نا ویسے محسوس ہوتا ہے جس طرح اس میں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر نقصان ہو سکتا، اللہ کی بات میں نقصان ہو سکتا،
اور والدین بھی جو کہہ دے اس میں اولاد کے لیے نقصان ہو سکتا کیوں؟ بات کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ کی۔ فرمایا یہ بہترین عورتیں ہیں، بہترین عورتیں، اذا اتقین اللہ، جب وہ اللہ سے ڈرتی ہیں، جب اللہ سے ڈر کر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، یہ خوبیاں پائی جائیں تو وہ معاشرے کی بہترین عورتیں ہیں۔ سب سے پہلی خوبی کون سی بیان ہوئی ہے؟ ہاں بھول بھی گئے، پہلی خوبی کیا بیان ہوئی ہے؟ اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں۔ نمبر 2 اپنی نسل کو بڑھانے والیاں۔ نمبر 3 اپنے شوہر کی موافقت کے اندر زندگی گزارنے والیاں، شوہر کے اوپر اپنی بات کو ہیوی نہیں کرتی، شوہر کے اوپر مسلط نہیں ہوتی، اپنی بات کو شوہر پہ مسلط نہیں کرتی، بلکہ اپنے شوہر کی بات کے ساتھ موافقت کر کے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتی ہیں۔ ایسی عورتیں معاشرے کی بہترین عورتیں ہیں۔ وہ معاشرہ اللہ کے نبی کا ہو تب بھی بہترین ہے، وہ آج کے معاشرے کے اندر ایسی عورتیں ہوں تو اللہ کی قسم وہ بھی بہترین عورتیں ہیں۔ کتنی خوبیاں ہوئی ہیں؟ 3۔ اب تھوڑا سا آگے، بدترین کون سی ہیں؟ بدترین عورتیں، ایک ہے بہترین، ایک ہے بدترین۔ بدترین عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المتبرجات، جو بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ بناؤ سنگار کرتی ہیں میرج ہالوں کے لیے۔ رات ایک شادی تھی گجرانوالہ میں، انہوں نے مجھے نکاح کے لیے کہا، میں وہاں گیا، یقین مانے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ وہ عیسائیوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، مسلمانوں کی۔ شرم آتی ہے، شرم۔ آدھا گھنٹہ پیچھے میں کھڑا رہا، یا اللہ اس گندگی میں آ گیا۔ نوجوان لڑکیاں، کوئی دوپٹہ سر پہ نہیں، اور فیملیاں کون سی ہیں؟ دینی فیملیاں، دینی فیملیاں، دینی نمازی لوگ۔ حاجی تباہی ہو گئی ہے، اس معاشرے کی بربادی ہو گئی ہے۔ ینگ جوان بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے ہیں اور عجیب سے لباس پہنے ہوئے پوری برات کا استقبال کر رہی ہیں، پھول پھینکنے کے لیے کھڑی ہیں، دوپٹے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ کس کے لیے یہ بناؤ سنگار ہے؟ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے بہترین عورت ہے، بازار جانے کے لیے بہترین عورت نہیں کرتی بناؤ سنگار۔ اللہ کی قسم بہترین عورت لباس اچھا، حجاب، پردہ، اور اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کر پھر اسے اگر ضرورت پڑتی ہے تو باہر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بے پردہ بازار کے اندر جاتی ہے، وہی قضا و قضا زانیہ، اس کا جتنا ٹائم اسی طرح گزرے گا، اس کا سارا ٹائم اس کے نامہ اعمال کے اندر زنا لکھا جائے گا۔ کیا لکھا جائے گا؟ جو عورتیں بے پردہ بازاروں کی زینت بنتی ہیں، میرج ہالوں میں جاتی ہیں، شاپنگ مالوں میں جاتی ہیں، دفاتر میں جاتی ہیں، بینکوں میں جاتی ہیں، بے پردہ ہے، اللہ کی عظمت کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر زنا لکھ دیتا ہے۔ ایک عورت جاب کر رہی ہے صبح سے لے کے شام تک میرج ہال کے اندر یا کسی شاپنگ مال کے اندر۔ ایک دفعہ میں فیصل آباد ایک مال کے اندر گیا، وہاں بیان ہی نہیں میں کر سکتا کس قدر عورتوں کا جو نا برا حال تھا۔ اب صبح سے لے کر شام تک جس کی زندگی کئی سال جب تک اس نے جاب کرنی ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر زنا لکھا ہوا، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال میں اسے زنا پکڑایا جائے گا، تھمایا جائے گا، تو کیا کرے گی وہ قیامت کے دن؟ اس کا باپ کیا کرے گا، اس کے بھائی کیا کریں گے وہاں پہ؟ آج تو لوگ سمجھتے ہیں یار مولویاں دیا گلاں نے، مولویاں دیا پرانیاں سوچا نے۔
مولویوں کی پرانی سوچیں. لوگ کہتے ہیں مولوی پرانی سوچاں لے کے بیٹھے. اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, جو بے پردہ عورتیں ہیں یہ پرانی سوچیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. سب سے ماڈرن ترین سوچ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جہالت کب تھی؟ رسول اللہ سے پہلے جو جہالت تھی نا, آپ نے فرمایا جو عورتیں میری امت کے اندر بناؤ سنگار کریں گی, بازاروں کی زینت بنے گی, غیر مردوں کے سامنے آئیں گی, وہ جاہلات عورتیں ہیں, جاہلہ عورتیں ہیں. اور جو جاہلہ ہوتی ہے وہ ماڈرن نہیں ہوتی, وہ پرانی سوچ لیے ہوئے بیٹھی ہے. اور جو با پردہ با حجاب ہے وہ ماڈرن عورت ہے. جدید سوچ کس نے پیدا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرانی سوچ پرانی جہالت کی باتیں ہیں. یہ بے پردہ عورتیں جاہلات ہیں, جاہلہ عورتیں ہیں. قرآن نے انہیں جاہلہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ 22ویں پارے کو جا کے پڑھیں, پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں جاہلہ قرار دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین وہ عورت ہے, بدترین وہ عورتیں ہیں المتبرجات, جو لوگوں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے آتی ہیں, المتخیلات, اور تکبر کرنے والی ہیں. کون؟ جو عورت اپنے شوہر کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے وہ متکبرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جو عورت اپنے شوہر کو گالیاں دے وہ متکبرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جو شوہر کو اپنے شوہر کے لیے ہر وقت منفی سوچ رکھے وہ عورت متکبرہ ہے. جو اپنے شوہر کی لباس کا خیال نہ رکھے, خوراک کا خیال نہ رکھے, وہ متکبرہ ہے. المتخیلات, بدترین عورت وہ ہے جو تکبر کرنے والی ہے. متکبرہ عورت اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی. اور جس کے اندر عاجزی محبت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے, اس سے محبت رکھتی ہے, اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے, اس کی عزت آبرو کا خیال رکھتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن المنافقات, یہ عورتیں منافقات ہیں, منافقہ عورتیں ہیں. بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے آنے والیاں کیا ہیں؟ اب نہ بولے کیا ہیں؟ اگر میرے اور آپ کے گھر میں ایسی عورتیں موجود ہیں تو وہ منافقات ہیں. اگر میرے اور آپ کے گھر میں بے پردہ عورتیں ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, بات تو کر رہی ہیں وہ جو اللہ کے نبی کی ہے. ہماری بات کی کیا حیثیت ہے؟ میری کیا اوقات ہے؟ کیا اوقات ہے میری؟ کوئی اوقات نہیں. اللہ کی قسم میری کوئی اوقات نہیں. انسان کی کیا اوقات ہے؟ مسعود عالم صاحب کا ایک بیان فیس بک پہ چل رہا ہے, وہ فرماتے ہیں تیری اوقات یہ ہے کہ تیری ہوا خارج نہ ہو. کیا بنتی ہے پھر؟ صرف ہوا رک جائے. بڑا بڑا پہلوان بنیا پھردا ہے, بڑا بڑا بزنس مین ہے, میدا خراب ہو گیا, ابھی صرف ہوا نہیں خارج ہو رہی. کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس, کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس, کبھی کسی کے پاس, مر رہا ہے, رو رہا ہے, کرا رہا ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ اللہ اکبر. ساری حیثیتیں رب کی ہیں اور اس کے پیارے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ہن المنافقات, یہ کیا عورتیں ہیں؟ سارے بولے کیا ہیں؟ منافقہ عورتیں. لا يدخل الجنہ, ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. دوسری حدیث, ایک حدیث ابھی ہوئی ہے, دوسری حدیث میں جنہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورتیں قرار دیا. بہترین عورتیں, یہ خوبیاں جن عورتوں کے اندر موجود ہیں اللہ کی قسم وہ بہترین عورتیں ہیں. اللہ میری ان بہنوں کو, میری ان ماؤں کو, میری ان بیٹیوں کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے, اللہ انہیں آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتی ہیں. ایسے عمل کرتی ہیں جس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. اللہ اکبر.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ای النساء خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورت کون سی ہے؟ بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ بہترین کامیاب ترین کون سی عورتیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تسرک اذا ابصرت، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کا شوہر اسے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اب بیبیاں دا حال ہے وے بندیاں دا خیال رکھنا، ایدا پیچھا کرنا ہے، ایدا موبائل چیک کرنا ہے، یہ کتھے کتھے جاندا ہے، کال کتھے کتھے کردا ہے۔ یہ گھر گھر میں بیماریاں گھسی ہوئی ہیں یا نہیں؟ تواڈے گھراں چ پتہ نہیں کوئی نہیں، اللہ کرے نہ ہی ہون، اللہ کرے نہ ہی ہون۔ یہ بیماری ہر گھر کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ شوہر شام کو گھر آیا، اس کا موبائل چیک ہو رہا ہے، کہاں کہاں کال کی ہے، کال آ گئی ہے، کسی عورت کی آواز ہے، لڑائی پڑ گئی، وہ بیچاری کوئی ایسی ہو جو بیوہ عورت ہے، اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ اچھا تیرے اپنے گھر دے خرچے پورے کو نہیں ہوندے، تو بیوہ عورتوں نے دینا شروع کیتا ہے۔ ایسی عورتیں کب اللہ کی رحمت سمیٹ سکتی ہیں؟ جب عورت کی ایسی کیفیت ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا من تسرک اذا ابصرت، جو تجھے خوش کر دے جب تو اس کو دیکھے وہ بہترین عورت ہے۔ جب بہترین ہے تو تیرے شوہر کی نظر کسی اور کی طرف جا سکتی ہے؟ تو بہترین بن کے تو دکھا، بہترین بن۔ کپڑے گندے، مسواک کبھی کی نہیں، پورا پورا ہفتہ کبھی غسل ہی نہیں کیا، سر میں جوئیں پڑی ہوئی ہیں، کنگھی کبھی کی نہیں، باہر جانا ہے میک اپ کر کے جانا ہے، گھر میں اسی طرح گدلی پڑی ہوئی ہے، کیسے یہ اپنے شوہر کو راضی کرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت۔ دوسری خوبی بہترین عورت ہونے کی، بہترین، فرمایا جب تو اس کو حکم کرے وہ تیری بات کو مانے، تیری اطاعت کرے۔ ان المرأة اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 نمازیں پڑھتی ہے، کتنی نمازیں؟ 6 نہیں کہا، کتنی کہا؟ 5۔ تہجد نہیں پڑھتی کوئی گل نہیں، 5۔ صلت خمسہا، صامت شہرہا، مہینے کے جو فرضی روزے ہیں وہ رکھتی ہے، کوئی نفلی روزوں کی اسے ڈیمانڈ نہیں کی۔ صلت خمسہا، صامت شہرہا، حسنت فرجہا، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بہترین عورت ہے، اتنی بہترین عورت ہے، یہ ہے بہترین، اتنی بہترین عورت ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، رب کو اتنی محبوب ہے، اللہ کو اتنی پیاری بندی ہے۔ تدخل الجنت من ای باب من ابواب الجنت شاءت، قیامت کے دن جائے گی، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھلے ہیں، اللہ کہتا ہے میری بندی یہ نماز والا دروازہ ہے، اس سے نمازی جائے گا، یہ زکوٰۃ والا ہے، اس سے زکوٰۃ دینے والا، یہ حج والا دروازہ ہے، اس سے حج والے جائیں گے، یہ صائمین کا دروازہ ہے، لیکن میری بندی میں رب کریم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو دنیا میں یہ 4 کام کر کے آ جا، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہتا میری جنتوں کی وارث بن جا، جنت کی مہمان بن جا، قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ اسے کہہ رہا ہوگا یہ اللہ کی بندی، دنیا کی بہترین عورت
میرے سے گزر کے جائے، دوسرا کہے گا میرے سے گزر کے جائے، تیسرا کہے گا میرے سے گزر کے جائے، جنت کے 8 دروازے رب کائنات اس کے لیے کھلا دے گا۔ یہ ہے بہترین عورت، یہ ہے بہترین عورت۔ فرمایا جب تو اسے حکم دے وہ تیرے حکم کو مانے۔ اذا امرتا، جب بھی دن ہو رات ہو، صبح ہو مساء ہو، سفر ہو حضر ہو، خوشی ہو غمی ہو، کوئی بھی حالات ہیں، تو اسے جو کہہ دے تیری بات کو مان لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھل جائے۔ اور کبھی سوچا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے میرے ابو بکر کے لیے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے میرا ابو بکر چاہے گا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ جنتی ہیں، ان کے جنت میں جانے میں کوئی شک شبہ ہو سکتا نہیں، لیکن جنت کے 8 دروازے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد پھر دنیا کی بہترین عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ صلت خمسہا، 5 نمازیں، صامت شہرہا، رمضان کے روزے، اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی حفاظت یعنی اس کی عزت آبرو کی حفاظت اور اطاعت، حسنت فرجہا، اپنے جسم کے اوپر غیر آدمی کی کسی کی نظر نہیں پڑنے دیتی۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ 4 خوبیاں لے کے آئے گی بہترین عورت، جنت کے 8 دروازے رب اس کے لیے کھول دے گا۔ اور تیسری خوبی آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَتَحْفَظْ غَيْبَكَ فِي نَفْسِهَا، جب تو غائب ہو نا گھر سے، جب تو گھر سے غائب ہو تو تیرے گھر کی حفاظت کرے۔ المرأة راعیۃ، المرأة راعیۃ بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی راعیہ ہے، مسئولہ ہے، ذمہ دار ہے۔ اگر اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کے اندر غیر آدمی کوئی آتا ہے تو یہ بہترین ہو سکتی؟ اپنی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اور ایسے ایسے عجیب عجیب کیسز ہیں، یقین مانے سننے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو دیگر ممالک میں جو ہے نا وہ کس لیے جاتے ہیں؟ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بیوی کے لیے، ان کے لیے جاتے ہیں نا۔ پیچھے سے ان کے گھروں کے حالات شرم آتی ہے بیان کرنے، شرم آتی ہے۔ ڈسکا کے اندر ایک واقعہ سامنے آیا، ایک عورت، اس کا شوہر باہر اٹلی، وہاں سے پیسے بھیجتا ہے، بینک میں جاتی ہے، جہاں سے پیسے لے کے آتی ہے، جو بینک کا جو ہے نا وہ ملازم مینیجر ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے غلط تعلقات ہیں۔ وہ گدھا بنا ہوا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ اس کے مال کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے، اس کے گھر کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے، اس کی اولاد کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے، اور اپنا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے۔ یہ بدترین عورتیں ہیں، بدترین عورتیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو عزت والی زندگی نصیب فرمائے،
اور میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ اکبر، ام المومنین عائشہ کہتی ہے، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، لو تعلمن، اگر تم جان لو، بحق ازواج کننا، کہ تمہارے شوہروں کے تمہارے اوپر حق کیا ہیں۔ ان حقوق کو وہی سمجھتی ہیں جو بہترین عورتیں ہیں، جو بہترین عورتیں ہیں وہ ان حقوق کو سمجھتی ہیں، بدترین نہیں سمجھتی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بہترین شوہر تک، کاش کہ تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے شوہر کا تمہارے اوپر کیا حق ہے۔ لجعلت المرأة، اگر عورت کو پتا چل جائے نا اس کے شوہر کا اس کے اوپر حق کیا ہے، لجعلت المرأة منکن تمسح الغبار عند قدمی زوجها بحر وجہها۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں، اگر عورت کو پتا چل جائے نا اس کے شوہر کا اس کے اوپر حق کیا ہے، یہ اپنے چہرے کے ساتھ اس کے قدموں کے اوپر پڑنے والی مٹی کو صاف کرے، اس کے قدموں پہ پڑنے والی مٹی کو اپنا چہرے کے ساتھ صاف کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دنیا کی بہترین عورت بیان کر رہی ہے، دنیا کی بہترین عورت، دنیا کی بھی بہترین اور جنت کی بھی بہترین عورت، آخرت کی بھی بہترین عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل النساء خمس، دنیا میں افضل ترین عورتیں، قیامت کے دن بھی افضل ترین عورتیں کتنی ہیں؟ 5۔ نمبر 1 خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 آسیہ زوجۃ فرعون، آسیہ فرعون کی بیوی، اور مریم علیہ السلام 4، اور فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اللہ اکبر، یہ بہترین عورتیں ہیں، اور ماں عائشہ دنیا کی آخرت کی بہترین عورت، اور دنیا و آخرت کی بہترین عورت کہہ رہی ہے، اگر عورت کو پتہ چل جائے اس کے شوہر کے حقوق اس کے اوپر کیا ہے، اگر اسے اپنے چہرے کے ساتھ اس کے قدموں کو صاف کرنا پڑے تو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ خوبیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو بہترین عورتوں کی خوبیاں ہیں، بہترین عورتوں کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کی خدمت، اپنے شوہر کی موافقت، اپنے شوہر سے محبت، پھر اللہ نے آسمانوں سے سلام بھیجا یا نہیں بھیجا؟ آسمانوں سے رب کا سلام آ رہا ہے، جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، جنت کی خوشخبری۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، لیکن اللہ کی قسم اللہ کریم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا مقام عطا کر دیا جس مقام کو، اتنا اونچا مقام ہے، انسان دیکھے تو انسان کی نظر ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اللہ مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے باتیں کی نا، وہ جو سورۃ نور کے اندر اللہ نے بیان فرمائی، تو رب کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے باتیں کرنے والے جھوٹے ہیں، میں رب آسمانوں سے اعلان کر رہا ہوں، قرآن کی 18 آیات نازل کر کے رب کائنات نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دلائی۔ کس طرح دلائی تھی؟ بچے سے۔ قربان جاؤں ماں عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے آسمانوں سے رب گواہیاں دے رہا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ اور اماں جی عائشہ فرماتی ہیں، میں سوچا کرتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں، اللہ عائشہ کا نصیب اور مقدر اتنا بلند کر دیا، میں تو کہتی تھی میرے اس معاملہ میں
شاید اللہ اپنے نبی کو کسی اور ذریعے سے اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس وجہ سے آسمانوں سے رب قرآن اتارے گا یتلا الی یوم القیامہ، جس کو قیامت تک پڑھا جائے گا. اور اس عظیم عورت نے ساری زندگی اپنے شوہر کی موافقت میں گزاری ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پھر بھی ایک چھوٹی سی بات کر کے میں گفتگو ختم کروں، ٹائم کافی ہو گیا. ایک جنگ کے اندر ماں عائشہ شریک ہوئی. کیوں؟ سوچ یہ تھی کہ جب ماں عائشہ جنگ کے اندر آئیں گی نا تو لوگ رک جائیں گے. لوگ آپس میں مسلمان لڑ رہے تھے، رک جائیں گے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا نا اس جنگ میں آپ کیوں گئی تھی، حالانکہ پردہ تھا، جب پیچھے رہ گئی نا، جب اتہام لگا تو صفوان بن معطل پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا، اور اما عائشہ فرماتی ہے وَقَدْ رَآنِ قَبْلَ الْحِجَابِ، حجاب کی آیات کے نزول سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. جب میں سوئی ہوئی تھی میں، میرے اوپر ان کی نظر پڑی، انہوں نے پہچان لیا یہ تو ام المومنین عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے ہیں جب میں نے ان سمیت استرجاءہ، جب میں نے ان کے استرجاء انا للہ کے الفاظ سنے، میری آنکھ کھلی. سب سے پہلا کام میں نے کیا خمرت وجہی بجلبابی، میں نے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپا تھا. فرماتی ہے قیامت کے دن اگر اللہ نے میرے سے پوچھ لیا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اپنے گھر سے نکلی اور جنگ کے اندر شریک ہوئی گئی تھی تو کیوں گئی تھی، میرے رب نے مجھے پوچھ لیا، قیامت کے دن میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے میرج ہالوں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، ملازمتیں کر رہی ہیں، بدقسمتی ہے ان بچیوں کی بھی اور بدقسمتی ہے ایسے والدین کی بھی. چائنا بیٹی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اور میں حیران ہوا، آپ کو تو پہلے ہی پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، مجھے پتا چلا آج کل لڑکیاں بھی باہر جا رہی ہیں کام کرنے کے لیے. جس طرح لڑکے جاتے ہیں نا باہر کام کرنے کے لیے، اس طرح لڑکیاں بھی جا رہی ہیں. مجھے نہیں اتنا پتا تھا ان چیزوں کا، یہ تھوڑی دیر ہوئی ہے مجھے پتا چلا. یقین جانے حیران ہوتا ہوں. اور سفر حج کے لیے عورت اکیلی نہیں جا سکتی، عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. اللہ کہتے ہیں تو نئی عبادت میری جا کے کر سکتی نہ کر، لیکن تجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے. کیا جواب دیں گے وہ والدین اور کیا جواب دے گی وہ بیٹی؟ یہ بہترین عورتیں بولے بہترین عورتیں نہیں ہیں. بہترین عورتیں وہ ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورتیں قرار دیا ہے. اور آپ نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، لوگوں میں تمہیں معاشرے کی بہترین عورتیں بتانے لگا ہوں اور میں اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہوں کہ وہ عورتیں جنتی ہیں، وہ عورتیں جنتی ہیں. الودود ایک پہلے سن لی، الولود دو، الاواد علی زوجہا التی اذا آذت او اوذیت، وہ عورت شوہر سے جھگڑا ہو گیا، شوہر سے جھگڑا ہو گیا. بسا اوقات انسان ہے غصے میں آ کے کوئی گھر کے اندر کوئی کمی پیشی بھی ہو جاتی ہے، تو فرمایا اسے جب اس کے شوہر سے ایذا پہنچی ہے نا، تکلیف پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے کس سے؟ شوہر سے، شوہر سے اسے تکلیف پہنچی ہے، میرے محبوب نے فرمایا جاءت، وہ تکلیف کو سہ لیتی ہے، تکلیف سہ لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، تکلیف کو سہ کر اپنے شوہر کے پاس آ جاتی ہے اور اس طرح اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے، اپنے شوہر کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے. ثم تقول، پھر وہ کہتی ہے واللہ، اللہ کی قسم، لا اذوق غمزا حتی ترضى، ایک سرما ڈالنے کے لیے جس طرح آنکھ بند ہوتی ہے نا، میں اپنی رات کو اتنی آنکھ بھی بند نہیں کر سکتی جب تک آپ میرے پہ راضی نہیں ہو جاتے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات کی بہترین عورت ہے، کائنات کی بہترین عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اے میرے مالک اپنی عزت و عظمت کے صدقے سے انہیں معاشرے کی بہترین خواتین بنا دے، اللہ دنیا کی بھی بہترین عورتیں بنا دے، اللہ قیامت کے دن بھی بہترین عورتوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن ان بہنوں کے ہاتھ ہوں ہمارے گریبان، بیٹیوں کے ہاتھ ہوں ہمارے گریبان، بیوی کا ہاتھ ہو ہمارے گریبان۔ یا اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرما لینا، اللہ ہم کو اس رسوائی سے، اس ذلت سے محفوظ کر لینا، اور اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ماؤں کو، اللہ دنیا کی بیویوں کو دنیا کی بھی آخرت کی بھی بہترین عورتیں بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرۃ ولا تذلنا اکرمنا ولا تہنا یا رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، 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 اصلح لنا شاننا کلہ یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے مصیبت زدوں کو مصیبتوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا جتنے ہمارے عز وقار مواحد مسلمان مرد عورت اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اے اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ میرے بھائی قاری امین مدنی صاحب کی قبر کو منور فرما، یا اللہ اس درویش کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے، یا اللہ اس اپنے ولی کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ بدقاضۂ بشریت جو کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہوئیں اللہ اپنی عزت و عظمت کے صدقے سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، ان کی حفاظت فرما، اے میرے مالک ان کو ہر طرح کی تھوڑوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کی جتنی بھی جائز نیک خواہشات حاجات ہیں اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان سے پورا فرما دے۔ اے میرے مولا ان بیٹیوں کی بھی حفاظت فرما، ان کی اہلیہ کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر و استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے ان کے نمازیوں کو بھی صبر و استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے لیے، تیرے اس درویش بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے مولا ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، یا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہم البسہ لباس الجنہ، جنتی لباس نصیب فرما دے۔ اللہم افرش لہ فراش الجنہ، یا اللہ جنتی بستر نصیب فرما دے۔ اللہم افتح لہ بابا الی الجنہ، اللہ ان کی قبر کی طرف جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دے۔ اے میرے مولا تیرے بندے تیرے حضور التجا کر رہے ہیں، سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہی شافی ہے، شفا دینے والا ہے، شفاؤں کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں، میرے مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ خیر والی بہترین عورتیں بنا دے۔ یا اللہ بہترین عورتیں بنا دے۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی بہترین عورتیں بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، کتاب و سنت کے چوکیدار بنا دے، اپنے نبی کی حدیث کے متوالے بنا دے۔ میرے مولا اس مسجد کو آباد کرنے والے ان کے گھروں کو تو آپ آباد فرما۔ آج کے درس کے اندر شریک ہونے والے جتنے مرد حضرات خواتین ہیں میرے مالک ان آنے والے اپنے بندوں کو اٹھنے سے پہلے حج کا اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو دین کی مجلس میں آتا ہے، دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، اللہ اسے حج کے برابر اجر عطا کرتے ہیں، اللہ حج کا اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ یا اللہ بیت اللہ الحرام کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ عمرہ حج اور اللہ اپنے گھروں کی زیارتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، اچھے رشتے نصیب فرما۔
بیٹوں والے بھی بڑے پریشان ہیں، اللہ اچھی بیٹیاں نصیب فرما، اچھی بہو کی متلاشی اللہ اچھی بہو نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی عزت و عظمت کے صدقے سے جو لوگ کاروباری حوالہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو اچھے کاروبار نصیب فرما، کاروبار بزنس کے اندر ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے مال صرف کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہمارا مال، وہ بھی لوگ ہیں جن کے مال درباروں پہ صرف ہو رہے ہیں، مزاروں پہ صرف ہو رہے ہیں، کتے لڑانے پہ، کبوتر اڑانے پہ، یا اللہ ہمارے مالوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اپنی مساجد کے لیے قبول فرما، اللہ مدارس کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ مجاہدین کے لیے قبول فرما لے، یتیموں بیواؤں کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں جتنے بھی ہمارے معاشرے کی بیوہ عورتیں ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کا جو یتیم ہو چکے ہیں ان یتیموں کی داد رسی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما دے۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخش و مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ میرے بھائی عبدالصبور صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ، یا اللہ ان کے مالوں کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہ تیرے دین کے اوپر مال صرف کرنے والے ان کے مالوں میں برکت عطا فرما۔ میرے بھائی مولانا اشرف نعیم صاحب ڈسکا سے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، یا اللہ میرے بھائی قاری عبدالوہاب عابد صاحب، یا اللہ دیگر علماء کرام جو آج کے اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، ان علماء کرام کی جہود کوشش کاوش قبول فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اے میرے مالک اس ملک میں اسلامی نظام رائج فرما دے، کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، اپنے نبی کی حدیث کا پرچار کر دے، اپنے قرآن کو نافذ فرما دے۔ یا اللہ حدود اللہ کا نفاذ فرما دے۔ میرے مولا ہماری دنیا میں آخرت بہتر فرما دے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ تیری جہنم چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، سلگتی دہکتی داڑتی جہنم، تیرے بندے تیری بندیاں تیری جہنم سے آزادی چاہتے ہیں۔ میرے مالک ہمیں اپنی جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ آج تیرے بندے تیرے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، میرے مالک ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، بغیر حساب کے جنت کے داخلے نصیب فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔